آپ کیا سمجھتے تھے کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ترنے والا ثابت ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے تھے کہ ایران فوری گھٹنے ٹیک دے گا؟ آپ کیا سمجھتے تھے کہ ایران موم کی ناک ثابت ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے تھے کہ حسینیت اور حریت دم توڑ چکی ہیں؟ نہ حضور، اگر آپ ایسا سمجھتے تھے تو بالکل غلط سمجھتے تھے۔ ہم کبھی بھی جنگ کے حق میں نہیں رہے، لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے تو لڑنی پڑتی ہے۔ اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے کہ اپنے گھوڑے اور تلواریں تیار رکھو۔ ایران اس وقت بپھرا ہوا طوفان ہے جس کو الفاظ کا لباس نہیں پہنایا جا سکتا، البتہ شاعری کی مدد سے صورتحال کو سمجھائے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مرشد جون ایلیا فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ غارت روز شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، کل تو نڈھال بھی تھا، میں آج نڈھال بھی نہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھے کے آگے روئیے، اپنی آنکھیں کھوئیے۔ یعنی نااہل اور بیوقوف قوموں کو سمجھانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اب دن کی روشنی میں ایک قوم کے سپریم لیڈر کو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شہید کر دیں، رہائشی علاقوں میں ٹنوں کے حساب سے بارود پھینکیں اور آگے مزاحمت نہ ہو۔ ارے واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا، جنگ میں سب سے پہلے سچائی قربان ہوتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل، آپ آنکھوں کے اندھے ہیں اور نام کیا؟ نین سکھ۔ یعنی عیبوں کے باوجود بھی ہم امریکہ اور اسرائیل کی خوبیوں کا دم بھرتے رہیں اور انہیں امن کا پیامبر اور امن کا سفیر مانتے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کا ایک لاڈلا بچہ جس کو امریکہ اور مغرب کی آشیرواد حاصل ہے، جس مسلم ممالک پر حملے کا سوچتا ہے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس پر چڑھ دوڑتا ہے، یعنی بنا ہے شاہ کا مصاحب اور پھرے ہے اتراتا۔ ایران اب ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اسرائیل پر تو ایک اردو کی ضرب المثل بالکل فٹ آتی ہے، جس کا یار کوتوال اسے ڈر کاہے کا۔ یعنی امریکہ کوتوال ہے اور اس کوتوال کے زیر نگین وہ سیاہ کرے سفید کرے اس کی مرضی، باقی مشرق وسطیٰ کے ممالک حریت دکھائیں یا نہ دکھائیں، ایران تو دکھائے گا۔ ایرانی مزاحمت کا حال احوال سناتے ہیں آپ کو۔ قطری نیوز چینل الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی شہر تل ابیب اور حیفا پر میزائلوں کی بارش کی گئی ہے اور ہدف پر تاک تاک کر نشانے داغے گئے ہیں۔ کچھ میزائل اسرائیلی دفاعی نظام جس کا نام آئرن ڈوم ہے، اس نے فضا میں ڈی نیوٹرلائز کر دیے ہیں، یعنی ناکارہ بنا دیے، جبکہ کچھ امپیکٹ آیا ہے جس کی وجہ سے کافی سارے اسرائیلی شہری مارے گئے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انگلش نیوز ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے کئی ڈرون مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں امریکی اڈوں پر بھی داغے ہیں اور اچھا خاصا نقصان بھی پہنچایا ہے۔ امریکہ کی مثال ایسے ہے جیسے اپنا پوت پرایا ڈھینگڑا، یعنی اپنے پوت اسرائیل کی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کے علاوہ باقی بسنے والے تو انسان ہی نہیں ہیں۔ ان تمام تر حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیلی شہری اور امریکی شہری ایپسٹین زدہ قیادت یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اپنی قیادت کو واضح پیغام دیا ہے کہ تمہارا کردار بدبودار اور تعفن زدہ ہے اور مزید کوئلوں کی دلالی میں اپنا منہ کالا مت کرو۔ اب ہم بات کرتے ہیں جدید ایرانی اسلحے کی، جس کی بدولت ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو ناکوں چنے چبائے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس میزائل اور کروز میزائل میں شہاب 3 ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اور اسرائیل میں اہداف کو پریسائسلی ہٹ کر سکتا ہے۔ خیبر شکن جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے،
جدید وار ہیڈز بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فتح 110 اور سجیل 2000 الگ سے ہیں۔ ڈرون کی بات کی جائے تو ایران کے پاس شاہد 136 ہے، فل ایکیوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ شہید 129 ہے، اور اس کے علاوہ مہاجر ڈرون ہیں جو اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ مہاجر ڈرون جو ہے وہ صرف اور صرف بحری بیڑوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج ایک ایرانی اہلکار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے امریکی فوجیوں کو یرغمال بھی بنا لیا ہے اور وہ ان کی تحویل میں ہیں۔ یہ بات آپ کو مکمل طور پر یاد ہوگی کہ پانی پر حملے کون کرتا تھا اور کون کرتا آیا ہے۔ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج اسرائیل اور امریکہ نے ایران کو ڈی سیلینیشن جو پلانٹ ہوتا ہے، یعنی جو پانی صاف کرتا ہے، اس پر حملہ کیا ہے، جو سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا کر کے شہریوں کو فراہم کرتا ہے۔ یہ کراچی میں بھی 1 یا 2 جگہ انسٹال کیا گیا تھا، ورکنگ میں ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ یعنی اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے کھارے پانی کو اٹھا کے اس کو صاف اور شفاف کر کے شہریوں کو صاف پانی مہیا کرتا ہے۔ اس کو ڈی سیلینیشن پلانٹ کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ تمام تر مشرق وسطیٰ تقریباً 70 سے لے کر 80% پانی ڈی سیلینیشن پلانٹس سے حاصل کرتا ہے، اور اگر ایران نے فیصلہ کر لیا کہ ان ممالک کے پلانٹس کو ہٹ کرنے کا، تو 1 کروڑ لوگ صاف پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پھر قطر ہو یا سعودی عرب ہو یا بحرین ہو، تو ان کا جو ہے وہ شکوہ وہ نہیں سنا جائے گا، کیونکہ سب سے پہل جو ملک کرتا ہے اصل قصوروار وہی ہوتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اب جو بھی حملے کر رہے ہیں وہ تیل کے پلانٹس پہ کم اور پانی کے پلانٹس پر زیادہ حملے کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو بلکتا ہوا اور سسکتا ہوا چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایران کے ظرف کی داد دینی ہوگی کہ ابھی تک ان کی قیادت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس طرح کے حملے کرنے کا۔ اس کے علاوہ مسعود پشکیان جو کہ صدر ہیں ایران کے، انہوں نے ابھی پریس کانفرنس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ہم مزید جو ہے وہ نشانہ نہیں بنائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، مسلم ملک دوسرے مسلم ملک پر حملہ نہ کرے، یہ مسلم امہ کے لیے بہت بہتر بات ہے۔ 80 سے 90% جو قطری LNG کی سپلائی لائن ہے وہ کاٹ دی گئی ہے۔ ایک نیا بحران ہم جیسے غریبوں کے لیے، ہم جیسے پاکستانی لوگوں کے لیے ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ اب اس LNG کی قیمت آسمان سے باتیں کرے گی، بہت مہنگی ہو گئی، اور جس وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ پیٹرول کی قیمت آپ تمام تر لوگوں کے سامنے ہے، ابھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ دنیا ہوش کے ناخن لے اور اس مشرق وسطیٰ کے بدمعاش کو زنجیروں سے باندھے تاکہ مسلم امہ سکھ کا سانس لے سکے۔ اس بدمعاش سے کوئی بھی مسلم ملک جو ہے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ آخر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیڈرز صاحبان، ہمارے مسلم امہ کے بڑے بڑے نام آخر اس سوال کو لے کر اقوام متحدہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اپنے نیریٹو کو کیوں نہیں بیان کرتے کہ یار ہمارا خون اتنا سستا ہے، ہمارے بچے اتنے سستے ہیں کہ جس کا جب جی چاہتا ہے ان کو بارود کے ساتھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہماری مسلم امہ جو ہے وہ اس مشکل گھڑی میں اکٹھی رہے اور ایک دوسرے کی سلامتی کے لیے دعا کرے، اور اسی کے ساتھ ہی اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔